السلام علیکم، میں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج میں آپ سے الرجی کے بارے میں چند ایک باتیں شیئر کروں گا۔ ماحول میں موجود گرد و غبار اور آلودگی کے باعث ہر دوسرا شخص چھینکتا اور گلے کے مسائل کا شکار نظر آتا ہے۔ کچھ موسم بھی الرجی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی علاقوں میں موسم بہار میں پولن الرجی سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تاہم الرجی کا مسئلہ موسم برسات میں زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور نزلہ، زکام، مختلف بیماریوں اور بخار کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری پانی اور سیوریج کی ناقص صورتحال سانس اور جلد کی الرجی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ الرجی کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ ہمارا مدافعتی نظام ہمیں بیماریوں والے بیکٹیریاز اور وائرسز سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے ہی کسی بھی عنصر کے مخالف ایک مضبوط مدافعتی رد عمل ہوتا ہے جو اکثر لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ یہ عنصر الرجی کہلاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ الرجی قوت مدافعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب الرجی کی اقسام کے بارے میں کچھ عرض ہے کہ الرجی کے ایک قسم کا تعلق سانس اور دوسری کا جلد سے ہے۔ یعنی الرجی کی عام طور پر دو قسمیں ہیں۔ الرجی کی جو حساس لوگوں کو جلد کی الرجی جو چھونے وغیرہ سے ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے۔ سانس کی الرجی کو پولن الرجی بھی کہتے ہیں، جو اسلام آباد میں جنگلی شہتوت کے باعث ہوتی ہے۔ ساتھ ہی زرعی علاقوں میں فصلوں پر کیے جانے والے سپرے اور جانور الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ جلد کی الرجی سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور جلد کا رنگ آہستہ آہستہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ بروقت علاج نہ کروانے سے جلد چمڑی کی طرح سخت ہو کر ایگزیمیا کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ الرجی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسی چیز کھانا یا جسم پر لگانا جسے آپ کا جسم قبول نہ کرے تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جسم پر خارش اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ مختلف اشیاء جیسے مونگ پھلی، اخروٹ، بادام، کاجو، انڈے، گائے کا دودھ اور مخصوص مچھلی کھانے سے بھی لوگ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیڑوں کے کاٹنے، ادویات اور کیمیکل سے جلدی الرجی کی شکایات سامنے آتی ہیں۔ الرجی اور نزلے کا فرق۔ الرجی میں آنکھوں اور ناک سے پانی آتا ہے، ناک بند ہو جاتی ہے اور سوزش محسوس ہوتی ہے، لیکن بخار نہیں ہوتا، جبکہ نزلہ میں پانی کی نسبت گاڑھی رطوبت نکلتی ہے اور بخار بھی ہو سکتا ہے۔ خوراک سے الرجی کیسے ہوتی ہے؟ گزشتہ 30 سال کے دوران خوراک سے الرجی کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں 1995 سے 2016 کے درمیان مونگ پھلی سے الرجی کی شرح میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ کنگز کالج لندن کی جانب سے کیے جانے والے ایک مطالعہ میں 3 سال کے 1300 بچوں کو تحقیق کا حصہ بنایا گیا۔ تحقیق میں یہ سامنے آیا کہ 2.5% بچے مونگ پھلی سے الرجی کا شکار تھے۔ آسٹریلیا میں خوراک سے الرجی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق وہاں 1 سال تک کے 9% بچوں کو انڈے اور مونگ پھلی سے الرجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبی سائنسدان کہتے ہیں کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی مونگ پھلی کھلانی چاہیے تاکہ وہ اس کی ممکنہ الرجی کے خلاف چھوٹی عمر سے ہی قوت مدافعت پیدا کرنا شروع کر دیں اور ان میں مونگ پھلی کھانے کی عادت پیدا ہو جائے۔ کنگز کالج لندن میں کی جانے والی لیب اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ 5 سال عمر کے وہ بچے جنہوں نے پیدائش کے سال سے مونگ پھلی کھانی شروع کی تھی، ان میں مونگ پھلی سے الرجی کا تناسب 80% کم پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو انڈے، مختلف سبزیوں اور پھلوں، گائے، بکری یا مرغی کے گوشت وغیرہ سے بھی الرجی ہوتی ہے۔ اگر ایک بار الرجی ہونے کی وجہ معلوم ہو جائے تو اس چیز سے اجتناب برتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ الرجی کے علامات میں ہر فرد میں اس کی شدت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ آب و ہوا اور طرز زندگی کی تبدیلی سے الرجی کی نوعیت اور شدت میں فرق پڑ سکتا ہے۔ سانس کی الرجی ہو یا پھر کھانے کی وجہ سے اس کی علامات میں سانس لینے میں دشواری، جلن یا آنکھوں میں خارش، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، کھانسی، شاک یا صدمے میں چلے جانا، خرخراہٹ، ناک بہنا، جلد سرخ ہو جانا، جسم پر نشانات یا دانے ہو جانا، ناک، منہ،
گلے یا جلد پر خارش ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ زیادہ تر بچے الرجی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ناک، آنکھیں، گلا، پھیپھڑے یا جلد زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ الرجی سے چند ایک احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ ان احتیاطی تدابیر میں شامل ہیں: الرجی عارضی ہو یا دائمی، اس کا مستقل علاج موجود نہیں ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی قسم کی الرجی میں مبتلا ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ اگر اس کی ویکسین دستیاب ہے تو باقاعدگی سے ویکسین استعمال کریں، تاہم احتیاط کرنے سے ہی الرجی اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔